اس وقت اسٹیج پر حضرت قاری عبدالمتین صاحب، قاری عبدالسبحان صاحب، قاری محمد فرقان صاحب اور حضرت مولوی محمد نصر الدین صاحب، مدرسہ جامعہ اسلامیہ عارف نگر گڑھی تشریف فرما ہے۔ کافی دیر سے آپ کا یہ پروگرام چل رہا ہے، آپ نے کئی ایک نعتیں سماعت کی ہیں۔ وقت زیادہ نہیں ہے کہ بہت لمبی چوڑی اور پوری سر و بست کے ساتھ تقریر کی جائے۔ آج کا یہ پروگرام علی جناب بھائی محمد سلیم صاحب، جناب محمد اصغر علی صاحب اور جناب محمد شمیم صاحب نے اپنی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے خاطر بموقع تیجا منعقد کیا ہے۔ آنے والے تمام مہمانوں کے لیے تینوں بھائیوں نے بھوجن پانی کا بھی اتم پربند کیا ہے۔ تھوڑی دیر آپ لوگ تشریف رکھیں۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ مبارکہ پہ لب کشائی کی جرات کی جائے، انتہائی خلوص اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار شہنشاہ ذی وقار سرکار دو عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں اور بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم امتہ الکریم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، پس اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو اپنے نبی پر۔ اس لیے جب بھی درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے تو جس کو جو درود یاد ہو وہ درود شریف انسان کو انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں ضرور پیش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ معراج کی رات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں سدرہ سے آگے بڑھا تو 70,000 حجابات ہم نے طے کیے۔ ہر حجاب کا، ہر پردے کا الگ جلوہ تھا، جو صفات خداوندی کے حجاب تھے۔ جب میں اس سے آگے بڑھا میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچا ہم جسے جگہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ لامکان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں تنہائی محسوس کی، اس لیے کہ وہاں فرشتوں کا بھی آواز آنا بند ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں ایک آواز آئی جو آواز میرے صدیق کے آواز کی طرح تھی، انداز تکلم، طرز گفتگو بھی اسی طرح تھا۔ آواز آئی، قف یا محمد، یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیے، آپ کا رب ابھی صلاۃ میں مشغول ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ آخر ابو بکر ہم سے پہلے یہاں کیسے پہنچے، اور میرا رب تو صلاۃ سے پاک ہے، پھر صلاۃ کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں فوراً اس کے ساتھ ہی یہ آواز آئی، اے میرے محبوب، یہ آواز صدیق کی نہیں ہے۔ اللہ نے جب سے اس فرشتے کو پیدا کیا
اسی شب کے لیے اسی مقام پر اسے رکھا ہے کہ جب آپ آئیں اور آپ کو تنہائی محسوس ہو تو آپ کو ایک ایسی مانوس آواز میں انداز میں آواز دی جائے جس سے سن کر آپ کا دل اطمینان، آپ کے دل میں اطمینان ہو۔ یہ ایک فرشتہ ہے جس کو پروردگار عالم نے ابو بکر جیسی آواز، ان کے ہی طرح انداز تکلم اور طرز گفتگو عطا کیا ہے۔ اور رب کے صلات سے مطلب یہ ہے کہ آپ کا رب ابھی آپ پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما رہا ہے، نازل فرما رہا ہے۔ یہ درود تھا، اس درود پاک کو پروردگار عالم نے اپنے محبوب پہ بشکل رحمت نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پیارے نبی پر، بس اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ پڑھ لیجئے ایک بار اور درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریم وبارک وسلم۔ محترم حضرات، یہ سال ثواب کی محفل ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو آج کے لیے موضوع سخن قرار دیا ہے، یہ آیت بڑی مشہور ہے۔ ہر تیجے اور 40ویں کے موقع سے اسی آیت کریمہ کو لوگ اپنا موضوع سخن بناتے ہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس لفظ کو یاد رکھیے گا، چکھنا، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کہیں بھی قرآن و حدیث میں یہ نہیں لکھا ہے کہ مر کر مرا رہنا یا انسان مر کے مرا رہتا ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اگر مر کے مرا رہ جاتا آدمی، پھر یہ غسل، یہ کفن، یہ جنازے، یہ قرآن خوانی اور نیک اعمال، اس کا پھر کوئی مطلب نہیں تھا۔ دنیا میں آیا، آدمی جیا، دنیا سے مر کے گیا، بس مرا رہ گیا، کہانی سماپت۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی مر کے مرا رہتا ہے، بلکہ موت ایک ذائقہ، ایک مزہ ہے جس منزل سے ہر کسی کو گزرنا پڑے گا، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، مفتی ہو، محدث ہو، شیخ الحدیث ہو، پیر ہو، قطب ہو، ابدال، اوتاد، نقیب، نجیب، فرد، غوث، صدیق، انبیاء و رسول، یعنی اس منزل سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ موت کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہے، موت ہر کسی کو آنی ہے، موت آنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جانے میں اختلاف ضرور ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے، صوم و صلات کے پابند ہوں گے، جس نے رزق حلال سے اپنی پرورش کی ہوگی، جن لوگوں نے تمام تر برائیوں سے، بد کرداریوں سے، بدعمالیوں سے اپنے دامن کو بچایا ہوگا، تو جب فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تو فرشتے آواز دیتے ہیں کہ اے پاک روح جو پاک جسم میں پل رہی تھی، نکل۔ اور پھر اس روح کو جنتی کفن میں لپیٹ کر، جنتی تشت میں سجا کر، جب فرشتے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں تو ہر چہار جانب سے مرحبا کی آواز آتی ہے، مبارک ہو اے نیک روح جو نیک جسم میں پل رہی تھی۔ لیکن آدمی جب بدکار، عیار، مکار ہوتا ہے، تمام تر برائیوں، بد کرداریوں اور بدعمالیوں سے اپنے دامن کو وہ داغدار کر لیتا ہے، اور جب موت کی گھڑی آتی ہے اور بغیر توبہ کیے جب وہ مرتا ہے تو ہر چہار جانب سے لعنت و ملامت کی آواز آتی ہے، اور فرشتے کرخت انداز میں کہتے ہیں نکل اے ناپاک روح جو ناپاک جسم میں پل رہی تھی۔ تو مرنا تو ہر کسی کو ہے، لیکن مرنے میں بڑا فرق ہے، مرنے میں بڑا فرق ہے۔ جو ایسے جو کفر و شرک میں، بدعات سیاہ میں، برائیوں میں جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسے لوگ تو مکے کی دھرتی پہ چل رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اے محبوب یہ مردہ ہے، آپ ان کو سنا نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے ہیں، یہ مردہ ہے۔ یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ عتبہ و شیبہ
جو مکے کے گلیوں میں دندناتے پھر رہے تھے، جو اپنے قبیلے کے بڑے سردار بنے بیٹھے تھے، جن لوگوں نے پیارے آقا پہ ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے تھے، جن لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے پشت انور پہ اوجھنیاں ڈالی تھی، جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے گلیوں میں جینا دشوار کر دیا تھا، وہ ایسے ظالموں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب یہ مردہ ہے، آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ اور قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ کربلا کے میدان میں جن کے 72 ٹکڑے کر دیے گئے، قرآن ان کی حیات ابدی کا اعلان کر رہا ہے۔ تو یہ جینا جو شریعت سے ہٹ کے جینا ہے، اس کا نام زندگی نہیں ہے۔ زندگی وہ ہے جو اپنے رب کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کے گھاٹ اتار دے۔ قرآن اس کی زندگی اور حیات ابدی کا اعلان کر رہا ہے۔ اس لیے ایسے عام زندگی جینا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس طرح سے ہر کوئی جی رہا ہے، ایک جانور بھی پیدا ہوتا ہے، وہ بھی پلتا بڑھتا ہے، کھاتا کماتا ہے، اپنا چل دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں انسان بنا کر 18,000 قسم کے مخلوق میں سب سے افضل، سب سے محترم، سب سے مکرم، سب سے بڑھ کر، سب سے بہتر ہمیں پیدا کیا اللہ نے، سب سے اچھا ہمیں پیدا کیا، لیکن پیدا کیا تو ہم رنگ و نسل کی بنیاد پر بڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم دھن دولت اور دنیاوی جائیداد کی بنیاد پر ہم بڑے نہیں ہیں۔ اگر ہم بڑے ہو بھی سکتے ہیں کہ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم اور محترم وہ آدمی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے، جو حرام سے بچ کر حلال کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتا ہے، جو برائیوں، بدکرداریوں اور بدعمالیوں سے اپنے دامن کو بچا کر عشق مصطفیٰ میں اور سنت رسول میں اپنی زندگی کی ہر سانس کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے ذمہ 2 قسم کے حق ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ اگر اللہ کے حق میں اگر کوئی کمی رہ گئی، عبادتوں میں کمی بیشی رہ گئی ہے تو اللہ کریم ہے، ستار العیوب، غفار الذنوب ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر بندے کے حق اپنے کہیں سے مارے ہیں، کہیں سے اپنے بندے کے حق کو آپ نے لوٹا ہے، آپ نے کہیں سے اپنے بھائی کو، اپنے پڑوس کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو اگر آپ نے ستایا ہے، زمین کی ناپی میں اگر آپ نے کمی بیشی کی ہے، کسی کے پیسے آپ کے پاس باقی رہے اور آپ نے جی کے جی کر ان کو ادا نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک آپ کو معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے۔ اس لیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی انسان کو خاص خیال رکھنا چاہیے، ورنہ تو قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ اور پھر سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد میری ماں کی ہے، میرے باپ کا ہے، ان کے حق کی ہم ادائیگی کرتے رہے وقت پر۔ اگر ماں ناراض ہے تو تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، باپ ناراض ہے تو تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، اور اگر تو نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا تھا، پروردگارا جنت میں میرا ہم نصیب کون ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا تھا فلاں شہر کا قصائی تیرا ہم نصیب ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ نے جب جا کر کے دیکھا، اس سے ملا، تو ان کے والدین عمر کی طوالت کی بنیاد پر وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے گھونسلے میں چڑیا کا بچہ جس میں ابھی پر نہ نکلا، بالکل چھوٹے چوزے کی طرح سمٹ گئے تھے، سکڑ گئے تھے۔ اور ان کی یہ تمنا تھی کہ مولا اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک کہ میں اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ کی زیارت نہ کروں۔ اے مولا کل قیامت کے دن میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ کا ہمنشین جنت میں بنا دینا۔ یہ ان کی ماں کی دعا تھی اس قصائی کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں موسیٰ تیرا ہمنشین فلاں شہر کا فلاں قصائی ہوگا۔ یہ ماں کی دعا تھی۔ تو ماں کی دعا میں وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ تقدیر بھی گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ والدین کی دعائیں اپنے اولاد کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے نبیوں کی دعائیں اپنے امت کے حق میں ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ ابھی دنیا میں زندہ ہے، جن کا سایہ ان کے سر پر قائم ہے، اور لٹ گئے وہ لوگ جن کی مائیں، جن کے والد اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ کیا ایسی آواز آپ کو نہیں معلوم کہ جب رب نے فرمایا تھا کہ اب سنبھل کر وادی محبت میں قدم رکھنا،
اس لیے کہ اس سے پہلے جو تم گھر سے نکلتے تھے تو تیری ماں تیری سلامتی کے لیے دعا کیا کرتی تھی، اب وہ سایہ تیرے پیچھے نہیں رہا ہے جو تیری سلامتی کی دعا کیا کرے۔ تو ماں ایک ایسی عظیم نعمت ہے، قدرت کا وہ ایک عظیم سرمایہ ہے، اس نعمت کو چلے جانے کے بعد پھر پوری کائنات کو لٹا دینے کے بعد بھی ماں کا ممتا، ماں کا پیار اور ماں کا سایہ نہیں مل سکتا ہے۔ ماں جس دن آنچل اٹھا کر دعا کر دے گی، یقیناً اولاد کی کائنات حیات میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جہاں کنی کے وقت ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایسا معاملہ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ان کی ماں سے جا کے پوچھو کہ ان کے ماں کے ساتھ ان کا کیسا سلوک تھا۔ تو صحابہ نے جب ان کی ماں سے پوچھا کہ تیرا بیٹا کیسا تھا، کہنے لگے میرا بیٹا نمازی، میرا بیٹا حاجی، میرا بیٹا غازی، میرا بیٹا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، میرا بیٹا بہت نیک۔ کیا کہ یا رسول اللہ ان کی ماں تو ایسا ایسا کہہ رہی ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یہ نہ پوچھو کہ کیسا تھا، یہ پوچھو کہ تیرا بیٹا تیرے حق میں کیسا تھا۔ اللہ اکبر، تیرا بیٹا تیرے حق میں کیسا تھا؟ تو جب جا کر پوچھا گیا تو کہنے لگے اس معاملے میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، بازار سے کوئی بھی چیز کھانے پینے کی لاتا تھا تو پہلے اپنی بیوی کو دیتا تھا، بعد میں مجھے دیتا تھا، اس کی مجھے تکلیف ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایسا ایسا کر رہی ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ان کی ماں سے جا کر کہو تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ تو ماں نے کہا نہیں میں تو معاف نہیں کروں گی۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور علقمہ کو اٹھا کے اسی میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، جیسے ہی یہ منظر سامنے آیا ماں کہنے لگی یا رسول اللہ جیسا کیسا بھی ہے میرا بیٹا علقمہ ہے، میں نے اسے معاف کیا ہے۔ جیسے ہی کہا میں نے معاف کیا، حضرت علقمہ صحابی رسول کی زبان کھل گئی، کلمہ پڑھنے لگے اور روح قفس انصوری سے پرواز کر گئی۔ ماں ایک ایسی عظیم نعمت ہے، اور اس لیے پروردگار عالم نے تیرے ماں باپ کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے کہ تیری والدین، تیری ماں اگر تجھ سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں، ورنہ تو ہزارہ حج کر لو، ہزاروں رکعتیں نماز پڑھ لو، لیکن خدا تجھے جنت نہیں عطا کرے گا اگر تیری ماں تجھ سے راضی نہیں ہے۔ تیری ماں تجھ سے اگر ناراض ہے تو تجھے جنت نہیں ملنے والی۔ دوستو آج ہم بڑے اجمیر کا سفر کرتے ہیں، آج ہم بہت زیادہ مکہ مدینہ کا سفر کرتے ہیں، آج بہت زیادہ ہم پروگرام سے ادھر ادھر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ماں بستر پہ بیمار پڑی ہے، شریعت کا حکم ہے پہلے اپنی ماں کو دیکھو، تبلیغ بعد میں، پہلے ان کی خدمت کرو، اگر یہ راضی ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ تم پروگرام کرتے پھرو، ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر رکھتے رہو، صرف پلینوں سے سفر کرتے رہو۔ اگر تیری ماں کرا رہی ہے گھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی کا زمانہ پایا ہے، اپنے نبی کا زمانہ پایا، اگر وہ چاہتے تو مدینے میں رہ کر صحابی رسول بن جاتے وہ بھی، لیکن وہ صحابی نہیں ہے، وہ تابعی ہے، اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا، رسول پاک کو نہیں دیکھا۔ ایک دن اپنی ماں سے اجازت لے کر کے مدینے میں تشریف بھی لائے تو اللہ کے پیارے نبی کہیں باہر تشریف لے گئے تھے اور ماں نے کہا تھا بیٹے تم جلدی سے جا کر جلدی پلٹ کر آنا، نبی سے ملنے کی انتظار نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس قرنی آئے اور پتہ کیا تو اللہ کے پیارے نبی حاضر نہیں تھے، کہنے لگے کہ پتہ نہیں کب تشریف لائیں گے۔ ماں عائشہ نے فرمایا تو حضرت اویس قرنی اسی وقت پلٹ کر پھر قرن چلے گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جو اویس اتنی محبت آپ سے کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، پھر آگے مل کیوں نہیں لیتے؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اویس اپنی ماں کی خدمت میں لگا ہے، اس لیے کہ ان کے گھر میں کوئی نہیں ہے، ماں ان کی اپاہج ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہے، خود سے چل نہیں سکتی، کروٹ بدل نہیں سکتی ہے، اویس دن رات اپنی ماں کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے اور حضرت عمر فاروق سے فرمایا تھا کہ جب اویس قرنی سے تیری ملاقات ہو تو اسے کہنا کہ وہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسے دیوانے ہیں کہ دعا کے لیے وہ ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ اتنی معزز ہستی حضرت اویس قرنی کی ہے، لیکن ماں کی خدمت کو انہوں نے فوقیت دی ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات پر ان کا سراہنا فرمایا ہے۔ بڑے قسمت والے ہیں وہ لوگ جن کے سر پر ماں کا سایہ ہے اور اپنی ماں کی خدمت میں وہ لگے ہوئے ہیں، اپنے والدین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔
یقیناً یہ نیک اولادوں کی علامت ہے. کیا جناب سلیم صاحب، اصغر صاحب اور شمیم صاحب کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. انہوں نے ان کے ایصال ثواب کے لیے اس نورانی بزم کا انہوں نے اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرمائے. محترم حضرات، جناب مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، میں نے عرفات میں حاجیوں کو دیکھے، مزدلفہ میں دیکھے، مینا میں دیکھے. میرے دل میں خیال آیا کہ کاش کوئی مجھے یہ بتا دیتا کہ کن کن لوگوں کے حج قبول ہوئے ہیں کہ میں ان کو مبارکبادی دیتا، اور کن لوگوں کے حج رد کر دیے گئے ہیں تو میں ان کی تعزیت کرتا. کہتے ہیں کہ میں یہ سوچا، رات میں سویا تو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ تمام لوگوں کے حج قبول کر لیے گئے ہیں سوائے محمد بن ہارون بلخی کے. سوائے محمد بن ہارون بلخی کے تماموں کے حج قبول کر لیے گئے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں صبح سو کر اٹھا اور خراساں کا جو قافلہ آیا تھا حاجیوں کا، میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ محمد بن ہارون بلخی تم میں سے کون ہے؟ کہنے لگے آپ نے بڑے نیک انسان کا نام لیا ہے، بڑے مبارک انسان کا نام لیا ہے. ہم لوگوں کی نظر میں اس روئے زمین پر اس سے کوئی نیک زیادہ نہیں ہو سکتا. جہاں کہاں وہ ملیں گے، مکے کے کسی کھنڈر میں جا کر دیکھو، کہیں نہ کہیں وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں گے. اللہ اکبر. تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں انہیں ڈھونڈنے نکلا. میں نے دیکھا کہ مکہ کے ایک کھنڈر میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، مصروف ہے، زارو قطار ہو رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، ہچکیاں بدھی ہوئی ہیں اور رب کی بارگاہ میں روتے جا رہے ہیں. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں ان کے قریب جا کر میں نے سلام کیا. انہوں نے جواب دے کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں مالک بن دینار ہوں. تو حضرت محمد بن ہارون بلخی فرماتے ہیں کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اللہ اکبر. کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں خواب تو دیکھا، لیکن تجھے کیسے معلوم ہے؟ کہنے لگے ہر سال کوئی نہ کوئی خواب دیکھتا ہے اور میری تعزیت کے لیے میرے پاس پہنچتا ہے. کہنے لگے کہ واقعہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ سینکڑوں میں نے درجنوں حج کیے ہیں، 26 غلام اور 26 باندیاں میں نے خرید کر آزاد کیے ہیں، اور ہر سال میں حج کے لیے آتا ہوں، لیکن ہر سال کوئی نہ کوئی خواب دیکھتا ہے کہ محمد بن ہارون بلخی کے حج قبول نہیں ہوئے ہیں. تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے رمضان شریف کا مہینہ تھا، میں شراب رکھی تھی، میں شراب کا عادی تھا. شراب پی کر میں رمضان کے مہینے میں گھر آیا. میری ماں نے مجھے ٹوکا، روکا، نشے کی حالت میں تھا، بے خود تھا، بے ہوش تھا. میں نے اپنی ماں کو وہیں اٹھا کر کے تنور میں ڈال دیا اور میری ماں جل کر کے مر گئی. کہنے لگے رات کو تو نشے کی حالت میں میں سو گیا، جب صبح سو کر کے میں اٹھا کہ میری بیوی نے یہ سارا ماجرا مجھ سے کہہ سنایا. جیسے سنایا تو میرے وجود کانپ گئے. میں نے ہاتھ کاٹ لیے، پیر میں نے بیڑیاں ڈال لی ہیں، اور جب سے آج تک 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، ہر سال میں حج کے لیے آتا ہوں، رب سے معافی مانگ رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں، لیکن آج تک کہ میری دعا قبول نہ ہو رہی ہے، نہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. 26 غلام آزاد کیے ہیں، 26 باندیاں آزاد کی ہیں، 30 سے زیادہ میں نے حج کر لیے ہیں، اور ہر سال میں حج کے لیے آتا ہوں اور ہر سال کوئی نہ کوئی خواب دیکھتا ہے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا تو نے تو اپنے اس کالے کرتوت سے دنیا اور دنیا والوں کو تو نے جلا ڈالا ہے. یہ کہہ کر میں وہاں سے رخصت ہو گیا. کہتے ہیں کہ میں آیا اور رات کو جب میں سویا تو میرا نصیبہ جاگ گیا. اللہ کے مقدس نبی میرے خواب میں تشریف لے آئے اور فرماتے ہیں مالک تم نے میری امت کے ایک فرد کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا. خبردار ایسا نہ کیا کرو. اللہ نے نظر کرم کی ہے اور اس کے تمام اعمال کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، لیکن وہ
دنیا کے ایام کے مطابق 3 دن وہ دوزخ میں جلیں گے، 3 دن وہ جہنم میں رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے ماں کے دل میں پیار اور محبت ڈالے گا، اور پھر ان کی ماں رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گی کہ مولا میرے بیٹے کو معاف فرما دے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو معاف فرمائے گا، اور پھر ماں اور بیٹے کو دونوں کو جنت میں داخل فرما دے گا. دوزخ میں تو جائے گا، لیکن ایام دنیا کے مطابق جو دنیا کے یہ دن جو 12 گھنٹے کو گزرتے ہیں، اس حساب سے 3 دن وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے. ماں کے ساتھ ظلم کیا، اتنے حج کیے، اتنے غلام آزاد کیے، باندیاں آزاد کی ہیں، 24 گھنٹے رب کی عبادت اور ذکر میں لگے رہے، لیکن پھر بھی اس کے یہ گناہ معاف نہیں ہوئے ہیں، اس کی سزا ملے گی. میرے دوستو، تو ماں ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو اپنے ماں کے چہرے کو مسکرا کے محبت کے ساتھ اگر ایک بار دیکھے گا تو اللہ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی 100 بار دیکھے تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے خزانہ رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جب جب دیکھے گا تب اسے اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا جائے گا. جب جب دیکھے گا تب اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. محترم بزرگ اور دوستو، تو ماں کی چہرے میں پروردگار عالم نے وہ برکت رکھی ہے کہ جب دیکھے گا ماں کے چہرے کو تو اللہ ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے. آج جناب بھائی سلیم صاحب نے، بھائی اصغر صاحب اور بھائی شمیم صاحب نے، جہاں تک ان لوگوں نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے، آج وہ دنیا سے چلی گئی ہیں. یقیناً یہ کمی پوری جائیداد کو لٹا دینے کے بعد بھی ماں کا ممتا اور ماں کا پیار انہیں دوبارہ نصیب نہیں ہوگا قیامت میں. اگر انہوں نے بہت اچھا کیا ہوگا اپنے ماں کے ساتھ، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بھی وہاں بھی ملے گا اور دنیا میں بھی ملے گا. ورنہ تو جس نے ماں باپ کو ناراض کر لیا وہ نہ گھر کا اور نہ گھاٹ کا کہیں کے نہیں رہتا ہے ساتھ میں. اس لیے ہر انسان جس کی مائیں ابھی زندہ ہیں وہ بڑے قسمت والے ہیں، بڑے قسمت والے ہیں. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر 7 حج کرایا ہے، میری ماں ضعیفہ ہے، 7 حج میں نے کرائے اپنی ماں کو. کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ اپنے کاندھے پہ بٹھا کر چلنے کے قابل نہ تھی، 7 حج کروائے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت تو پیدا ہونے والا تھا اور تو نے اپنے ماں کے پیٹ میں جو کروٹیں بدلی ہوں گی اور اس کروٹ بدلنے کی بنیاد پر جو درد کے جھٹکے لگے ہوں گے، اتنے کرانے کے بعد بھی ابھی اب تک کہ تم نے ایک جھٹکا کبھی بدلا پورا نہیں کیا ہے، تو ماں کے حق کیا ادا کرنے کی بات کرتا ہے؟ تو ماں کے حق کو پورا کرنے کی بات کرتا ہے؟ ایک جھٹکے میں جو درد ہوا ہوگا اس درد کا بھی بدلہ بھی تم نے پورا نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. تو ماں کتنی عظیم نعمت ہے، تمام دکھوں کو برداشت کرتی ہیں. وہ جاڑے کے موسم میں جب بچہ پیشاب کرتا ہے گیلے بستر پہ سوتی ہے، گیلے بستر پہ سوتی ہے، اپنے بچے کے پیشاب پر سوتی ہے اور اپنے بیٹے کو خشک بستر پہ سلانے کی کوشش کرتے. ایک نوجوان نے کہا تھا ماں میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرا حق ادا کر دوں. کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹا کر کے دیکھ لے، کوشش کر کے دیکھ لے. ماں کے پاؤں کی طرف لیٹ گیا بیٹا. رات میں تھوڑی دیر کے بعد ماں بیدار ہوئی، بیٹا پانی. بیٹا نے پانی لا کے دیا، ایک گھونٹ پیا، باقی پانی پھینک دیا گھر میں. برداشت کیا بیٹے نے. دوبارہ آدھے گھنٹے کے بعد پھر کہا بیٹا پانی. بیٹا گیا پانی لا کر دیا اپنے ماں کو، تھوڑا سا ایک گھونٹ پیا پھر پھینک دیا. 3-4 بار جب ایسا ہوا، بولا ماں تم ایسا بار بار کیوں کرتی ہے؟ بس ہو گیا، تو میری حق ادا کرنے چلے تھے. تم نے تو بچپن میں 50 مرتبہ مجھے رات کو جگایا ہے. جب تو رویا تو میں نے اپنے سینے پہ تجھے سلایا ہے. میں نے اپنا خون دودھ کے شکل میں خون جگر کو پلا کے تجھے پروان چڑھایا ہے. میں نے تیری گندگی اور غلاظت کو میں نے صاف کیا ہے. ایک رات کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکا، پاؤں پکڑ کے بیٹھ گیا. ماں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اولاد اپنے ماں کی حق کو ادا کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. انا دنیا میں ایسا ہوا ہے. اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، جن کی مائیں ہیں وہ خاص خیال رکھیں. جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ کم سے کم ہفتے میں 1 دن ضرور اپنے ماں اور باپ کی قبر پہ حاضری دیا کریں. نہیں کچھ آتا ہے 3 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مولا جو کچھ میں نے پڑھا ہے پیارے نبی کے واسطے سے یہ ثواب میری ماں کو پہنچے.
یقیناً ایسا ہی ہوگا جیسے کہ زندگی میں آپ اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہیں. کم سے کم یہ عمل اپنا لیا جائے، یہ کام کر لیا جائے. اور جو آپ کے والد کے جو دوست ہیں، جو جن کے ساتھ آپ کے والد یا آپ کی ماں کے ساتھ ان کی سہیلیاں جو ہیں، جب ماں اور باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اپنے باپ کے دوست کے ساتھ، اپنے ماں کی سہیلی کے ساتھ بھی آپ ایسا برتاؤ کریں جس طرح اپنے ماں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے. اس کی بھی شریعت میں بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب لکھا گیا ہے، بہت بڑا ثواب ہے اس کا. اس لیے اس کا خیال رکھیں گے آپ، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کی طرف قدم اٹھائے. دنیا سے سب کسی کو جانا ہے، جو بھی آیا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ موت کا مزہ چکھنا ہے. اس کے جانے کے بعد جب قبر کی دنیا میں جائیں گے، عالم برزخ میں، پھر آپ سے سوال و جواب ہوگا. سوال 3 ہے، جواب بھی 3 ہے. سوال بھی عام ہے، جواب بھی عام ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی تیاری نہ کرے تو ہم سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے. اب کو معلوم ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے. من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ 3 سوال ہوں گے. ان تینوں سوالوں کا جواب بھی معلوم ہے آپ کو. کہیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یہ جواب بھی ہیں، لیکن یہ جواب وہی دے پائے گا جس نے دنیا میں اس کی تیاری کی ہوگی، ورنہ تو وہاں بھول جائیں گے. اور ہر سوال کے بدلے میں کہیں گے ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا ہوں، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا ہوں. اگر سوالوں کا جواب آپ نے دے دیا تو قبر کی منزل کے بارے میں فرمایا جاتا ہے یا یہاں سے یہ پہلی منزل ہے. اگر اس منزل میں، پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا تو آگے کی منزل میں بھی انسان کامیاب ہوتا چلا جائے گا. اور اگر یہیں فیل کر گیا تو ہر جگہ وہ فیل ہوتا چلا جائے گا. روز محشر کی جاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود. کل قیامت کے بارے میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کہاں تم گئے تھے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز بھی پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. سب سے پہلے نماز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یہ ایسا اتنا ہارڈ امتحان ہے کہ بغیر نماز کے کسی کی بخشش نہیں ہونے والی ہے. ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کے بدلے میں کئی ہزار برس تک کے جہنم کی وادیوں میں سے جلنا پڑے گا. اس لیے آپ یہ کوشش کریں کہ اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں، رب کے رحمت کا دروازہ کھلا ہے. کوئی کسی کے گھر میں اگر 50,000 نہیں 50 لاکھ کا بھی گیٹ لگا ہوگا تو کوئی اسے رحمت کا دروازہ نہیں کہتا. اور مسجد کے دروازے پہ اگر لکڑیوں کا بھی، ٹاٹیوں کا بھی اگر دروازہ لگا ہوگا تو جب ہم دروازے پہ جائیں گے تو کہیں گے اللہم افتح لی ابواب من رحمتک، اس لیے کہ یہ رحمت کا دروازہ ہے. اور رحمت کے دروازے کے اندر سے تیرے لیے ہمیشہ آواز آتی ہے، اے میرے بندو تم سے خطائیں سرزد ہو گئی ہے، تم سے گناہ ہو گیا ہے، میرے رحمت کا دروازہ کھلا ہے، چلے آؤ میری بارگاہ میں. ایک مرتبہ شرمندہ پیشانی، غمناک نگاہ ہے، اور روتی ہوئی صورت لے کر آ جا اور سچے دل سے توبہ کر لے. تو صرف یہ نہیں کہ ہم تیرے گناہوں کو معاف کریں گے، بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل کر ہم تیرے درجات کو بلند کر دیں گے. تو اللہ کے رحمت کا دروازہ کھلا ہے. رب تبارک و تعالیٰ تجھے معاف فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ غمناک نگاہیں، روتی صورت لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں. آنسو کے چند قطرے تو بہا لے رب کی بارگاہ میں خوف خدا سے. اللہ تجھے معاف فرما دے گا، اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا، اللہ تیری موت میں آسانیاں عطا فرما دے گا، اللہ تجھے عذاب قبر سے بچا لے گا، اللہ میزان عمل پہ تجھے بچا لے گا، اللہ پل صراط سے تجھے آسانیوں سے گزار دے گا. اس لیے کہ اچھا انسان بننے کی کوشش کرے، نیک عمل کرے. وقت زیادہ ہو گیا. عرش اور کرسی جھکے تسلیم احمد کے لیے، اٹھ کھڑے ہو مومن و تعظیم احمد کے لیے. آئیے اپنے نبی کی بارگاہ میں